دے اندر خالق کائنات نے فرمایا وذکرہم بایام اللہ، اے محبوب لوگوں کو اللہ دیاں دیوارا یاد کرواؤ. اور جبکہ اس سے قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرن، بے شک اللہ دے نزدیک مہینے 12 ہیں، جی میں زمین تا مالک اللہ، جی میں آسمان تا مالک اللہ، جی میں ہر پل اللہ دا ہے، ہر لحظہ اللہ دا ہے، ہر آن اللہ دا، ہر گھڑی اللہ دی. والخالق کائنات دا اے فرماونا وذکرہم بایام اللہ، اے محبوب لوگوں کو اللہ دیا دیوارا یاد کرواؤ. مفسرین فرما دے ہیں ہر دیوار کو یاد نہ رکھائے، ہر وار کو یاد نہ رکھائے، اس وار کو یاد رکھائے جس دی اللہ نے نعمت عطا کیتی ہے اور رحمت عطا کی، اس دی کو یاد رکھائے جس دی اللہ نے نعمت عطا کیتی ہے اور رحمت عطا کیتی ہے. میں آتا ہوں حضور دی ذات تو بڑی نعمت کائنات کے اندر کوئی چیز بھی نہیں، ساریاں نعمتاں دی نعمت اے ہے حضور دی ذات. خالق کائنات نے فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے محبوب فرماؤ کہ جدن اللہ دا فضل تے اس دی رحمت ملے، جدن اللہ دا فضل اور اس دی رحمت ملے، چاہیدہ انہا لوگاں کو کہ خوشیاں منامیں. سبحان اللہ، چاہیدہ انہا لوگاں کو کہ خوشیاں منامیں، اور انہا دا خوشی منامنا بہتر ہے اس چیز دے کولو جیڑی چیز کو جمع ودے کریں دے. سبحان اللہ، بہتر ہے اس چیز دے کولو جیڑی چیز کو جمع ودے کریں دے ہیں. خوشی بھی مناونی ہے، ہر سال مناونی ہے بلکہ پورا سال مناونی ہے. سبحان اللہ. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا ہیں جدن نبی سیدی آمد دا ویلا قریب آیا ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دیا ہیں میرے ذہن دے اندر خیال آیا، عرض کرن لگین مالک کہ عام عورت دیہاں بچہ پیدا تھی من لگے ان دی خدمت واسطے دائیاں آن دین، خدمت کرن والے آن دین. عرض کرن لگن مالک میں تیرے نبی دی اماں ہاں. حضرت آمنہ فرمان دین اچانک کمرے دی دیوار شکتیے، 4 اچھے تے لمبے قد والیاں اور تائین آکے آکھن لگین اے آمنہ اساں اپنے مقدرہ تے ناز کرے دیا ہیں، اساں سونے دیا دائیاں بن کے آیاں. ہوا مریم آسیاں آیاں، ہوا مریم آسیاں آیاں، پاک نبی دیاں بن کے دایاں. ہوا مریم آسیاں آیاں، پاک نبی دیاں بن کے دایاں. دھماں پیاں چودھار، دھماں پیاں چودھار میٹھا مدنی آندہ پیے آندے پکیاں دا پلکار، آندے پکیاں دا پلکار میٹھا مدنی آندہ. اللہ دے پیارے محبوب دی ذات، اللہ دے پیارے محبوب دی ذات تا وراء الورا، اللہ دے پیارے محبوب دے بدن مبارک دے آزاد دے وچوں ہک عضو، اللہ دے پیارے محبوب دے دست شفا دی برکت دی میں تھانوں گل سنا. اللہ دے پیارے محبوب دے دست شفا دی برکت دی میں تھانوں گل سنیندا ہاں. الاصابۃ فی معرفت الصحابہ، اس دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل اس دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت زیال ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ آدین میں اللہ دے پیارے محبوب دی محفل دے اندر آیا ہاں، اللہ دے پیارے محبوب تشریف فرما ہن. حضرت زیال ابن عبید رضی اللہ تعالی عنہ آدین کہ جدن میں پہنچا ہاں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور انہاں دے والد ایوی نبی سیدی پاک بارگاہ دے اندر آئے. حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والدہ کی عرض کرن لگین اے اللہ دے پیارے محبوب اساں تھوڑے نوکر آئیں، آکے سلام کیتا، عرض کی یا رسول اللہ اساں تھوڑے نوکر آئیں، اے اللہ دے پیارے محبوب کرم فرماؤ، میرے بیٹے حنزلہ دے واسطے دعا چا فرماؤ. اللہ دے پیارے محبوب دی پاک بارگاہ دے اندر جدن حضرت حنزلہ دے والد حضرت حنزلہ دے بارے گل کی تھی، میرے پاک نبی صحیح نے فرمایا ادنو منی یا غلام، ادنو منی یا غلام، اے میرے غلام نیڑے آ.
اے میرے غلام نیڑے آ فدنا من ہو فدنا من ہو حضرت حنزلہ نیڑے آئے حضرت حنزلہ نیڑے آئے کرم بالائے کرم اللہ دے پیارے محبوب دی محفل مل گئی یہ بھی کرم تھیا اور کرم بالائے کرم اللہ دے پیارے محبوب نے فرمایا ادنو منی یا غلام او غلام میرے نیڑے آ فدنا من ہو حضرت حنزلہ نیڑے آئے اللہ دے پیارے محبوب نے کیا کیتا فوادع یدہ علی رأسہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ دے سر تے اللہ دے پیارے محبوب نے اپنا دست شفا حضرت حنزلہ دے سر تے رکھا ہے حضرت حنزلہ دے سر تے رکھا ہے روایت دے اندر آندہ ہے پاک نبی سے نے دعا کی تھی اللہم بارک فیکا اے میرا مالک حضرت حنزلہ کو برکتہ عطا فرما اے میرا مالک حضرت حنزلہ کو برکتہ عطا فرما حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ آپ آدن کہ ایک دیوار میں آپ ڈٹھا ہے کہ ایک او بندہ آیا کہ جڑے دا چہرہ بھی سجھے ہویا رہے تو حنزلہ تا یوتی بالرجل الوارے میں وجہہ وبشات الوارے میں درعہا یہ روایت کے الفاظ اور عربی حضرت زیال بن عبید آدھے نے بندے کو میں آندہ ڈٹا ہے اس دا چہرہ بھی سجھا ہویا ہائی تے جیڑی بکری اس دے نال ہائی اس دی کھیری بھی سجھی ہوئی آکے حضرت حنزلہ دے کولو آیا آکے آکھن لگیں اے حنزلہ تو او بخت والا ہے تو او برکت والا ہے کہ اللہ دے پیارے محبوب نے تیرے بارے دعا چکیتی ہے اور دعا کیتی ہے برکت دی اور میں آدھا جیڑی دعا نبی دے تصدق دے نال کیتی ونجے خالق کائنات قبول فرمیندہ ہے اے حنزلہ میرے واسطے بھی دعا کر تے میرے جانور واسطے بھی دعا کر جیڑا میں جانور گھن کے آیا حضرت زیال بن عبید آدھے ہن حضرت حنزلہ کیا کیتا حضرت حنزلہ بسم اللہ علی اثر ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حنزلہ اپنے ہاتھ تے لعاب لایا اور اس کو اس جھاتے ٹکایا جس جھاتے اللہ دے پیارے محبوب نے اپنا دست شفا اپنا دست برکت رکھا ہائی حضرت حنزلہ مالک کی بارگاہ دے اندر عرض کرنے مالک تیدا نہ گھن کے کریں دا پیا ہاں دعا میری ذات دی گل نہیں میرا مالک میری ذات دی گل نہیں آج گل ہے پاک محبوب دی ذات دی برکت دی گل ہے مالک کرم فرما مالک آوان والے کو شفا عطا فرما ثم یمسہو فیذہبو او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زیال بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ آدھے ہن حضرت حنزلہ دے ہاتھ پھیرن دی دیر ہائی شفا ملنا اللہ سبحان اللہ حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ جدن ہاتھ جو پھیرا ہے نا خالق کائنات نے شفا عطا فرما چھوڑی اور الحاوی للفتاوہ دے اندر ایک عبارت ہے کہ حضرت امہ حلیمہ دے کولو ایک مرتبہ دائیاں آیاں اور آکے آکھن لگین حلیمہ تو تو اتنی غریب آئے تیرے گھر روٹی بھی کونا آئی ایک ٹائم دا کھانا آئی تو ایک ٹائم دا کھانا کوئی نہ ہا آج تم اتنی امیر تھی گئی ہیں کہ رات نو امیران دے گھر بھی دیوے مسے مہندے ہن دیوے بجھات کے سمدے ہن اور تیرے گھر ساری رات یہ دیوہ بلنا ہے چراغ چلتا ہے حضرت امہ حلیمہ دائیاں کو نال لایا ہے اس پنگھوڑے دے کول کن کے گئیاں جس پنگھوڑے دے اندر اللہ دے پیارے معبود تشریف فرما ہن حضرت امہ حلیمہ فرما دیا ہن جڈن دا سونا گھن کے آئی ہاں میں تو سارے دیوے بالڑی بھی چھوڑ لی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ
چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا